السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا تھا، تو جب میں نے اس کو مزید دیکھا تو مجھے لگا کہ آپ کی رائے ضرور لینی چاہیے اس حوالے سے۔ سر، ایک اندازے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ انجینئرنگ کے داخلے جو ہیں وہ 70% کم ہو گئے ہیں۔ تو اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق میڈیکل کے طلباء کو اب اجازت دی گئی ہے کہ وہ انجینئرنگ پروگرامز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ سر، یہ جو ایک بڑی تعداد میں داخلے کم ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور پھر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ تو پھر ایک فرد جو بہت اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ انجینئر کیسے بنے گا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں حرین، اس وقت جو تعلیمی اداروں کی صورتحال ہے اس میں اب شعبوں کی اس طرح تحدید نہیں رہی۔ مختلف شعبوں کے طالب علموں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ دوسرے شعبے میں آ جائیں۔ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہے تعلیمی اداروں کی بھی سروائیول کا، لیکن یہ پہلو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس کے اسباب کچھ سماجی ہیں اور کچھ نفسیاتی ہیں۔ یعنی جب یہ پہلو میرے سامنے آیا تو میں نے انجینئرنگ کے بعض طالب علموں سے بات کی کہ ایسا کیوں ہے کہ اب جو آگے داخلے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور آپ اپنا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو انجینئرنگ کے حوالے سے پاکستان میں روزگار ہے وہ اب بہت کم ہو گیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے۔ ایک زمانے میں تو ایک بہت بڑا کریز ہوتا تھا، یعنی میٹرک کے بعد جو ہے طالب علموں کے لیے دو بڑی جو چوائسز ہوتی تھیں وہ یہی ہوتی تھی کہ یا وہ ڈاکٹر بن جائیں یا وہ انجینئرنگ بن جائیں۔ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ، یہی دو اصطلاحات استعمال ہوتی تھی۔ بہت کم طالب علم ایسے ہوتے تھے جو کامرس کی طرف چلے جاتے تھے، جو سی کام ڈی کام کرتے تھے، آگے بی کام کرتے تھے اور وہ بزنس کی طرف آتے تھے یا کامرس کی طرف آتے تھے۔ لیکن جو جنرل ایجوکیشن تھی اس میں یہی دو ایک شعبے ہوا کرتے تھے کہ پری میڈیکل میں اور پری انجینئرنگ میں۔ ایک تو روزگار کا پہلو، دوسرا حرین ایک جو افسوسناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر بھی ہمارے معاشرے میں جو ایک تعمیری سوچ ہے یا ٹیکنیکل سوچ ہے اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انجینئر کیا کرتا ہے؟ انجینئر عمارت بناتا ہے جس کو ہم سول انجینئر کہتے ہیں۔ انجینئر جو ہے وہ مختلف کیمیکلز بناتا ہے، ہم اسے کیمیکل انجینئر کہتے ہیں۔ انجینئر جو ہے وہ الیکٹرانکس کا کام کرتا ہے، ہم اسے الیکٹریکل انجینئر کہتے ہیں۔ اب آپ ان شعبوں میں دیکھیے کہ ہمارے طالب علم جو ہے وہ چونکہ اس طرح محنت کش نہیں رہے یا ان کے ذہن ٹیکنیکل نہیں رہے، ایک خاص طرح کی جو ایک سوچ ہے وہ نوجوانوں میں پیدا کی گئی ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ جب یہ ایک زمانے میں بزنس ایڈمنسٹریشن کا مضمون آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہر دوسرا تیسرا جو نوجوان ہے وہ ایم بی اے کر رہا ہے اور بڑا کریز ہوتا تھا، اور آئندہ 3-4 برسوں میں ایم بی اے کا جو رجحان ہے وہ بالکل نیچے بیٹھ گیا۔ جب کمپیوٹر نیا نیا آیا تو فرسٹ ایئر میں جو کمپیوٹر کا داخلہ ہے وہ ریکارڈ اس پہ چلا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 3-4 برسوں میں طالب علموں کو پتہ چل گیا کہ یہ کمپیوٹر کیا ہے، ہر ایک کے پاس کمپیوٹر آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، تو اس کے داخلے جو ہے وہ کم ہو گئے۔ ایک تو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ بنتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کس طرف سکوپ ہے، یعنی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کو یا سماج کو یا معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہم صرف سکوپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو میں نے پہلے بھی کئی ایک بار پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ اب ہماری سوچ خالصتاً کمرشل ہے۔ وہ جو سماج میں کنٹریبیوشن کی فکر ہے، اس سماج میں ایک اپنا حصہ شامل کرنے والی بات ہے، تو اس کا رجحان اب نہیں ہے۔ تو اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ چلیں، آپ ڈاکٹر بن گئے تو آپ اپنا کوئی ڈاکٹر نہ بنے تو آپ کوئی میڈیکل سٹور کھول لیں گے، آپ کو فارماسسٹ بن جائیں گے، تو نوجوان دیکھتے ہیں کہ چلے اس طرف تو ہمارے لیے کوئی روزگار ہے۔ لیکن یہ ایسا روزگار ہے جو خالصتاً
آپ کا جو زور بازو ہے، آپ کا جو دماغ کا ایک جو سمجھیے کہ اس کی جو ٹیکنیکل پوائنٹ کی طرف جانا ہے، تو چونکہ اب نوجوانوں میں یہ چیز کم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو دوسری طرف پھر روزگار بھی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اب جو انجینئرنگ کے داخلے ہیں وہ ایک دم نیچے آئے ہیں۔ اب یہ جو آفر ہے کہ ایک میڈیکل کا طالب علم جو ہے وہ انجینئرنگ کی طرف آئے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اب جامعات کو اپنی جو سروائیول ہے اس کی پڑی ہوئی ہے، یہ تو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ کسی طرح اب ہماری جو انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہیں وہ سروائیو کریں، جو لوگ انجینئرنگ پڑھ چکے ہیں تو وہ کسی طرح ان کا جو روزگار ہے وہ چلتا رہے۔ اب ایک طالب علم جس نے شروع ہی سے ہی ایک بایولوجی پڑھی ہے، اس نے اس طرح میتھس اور فزکس کو نہیں دیکھا ہے، تو وہ کس طرح ایک اچھا انجینئر بنے گا؟ تو بات پھر وہی آ جائے گی کہ ہم اس کو انجینئرنگ کی جو ڈگری ہے وہ تو دے دیں گے، لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ ٹیکنیکل نہیں ہوگا، اس کا ذہن جو ہے وہ اس کو تو اس بات کی سمجھ نہیں ہوگی کہ عمارت کی بنیاد کیسے کھڑی کرنی ہے، مضبوط عمارت کیسے بنانی ہے، میں نے جو الیکٹریکل کے میدان میں نئی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ اس کی طرف مجھے کیسے آنا ہے۔ رہا سافٹ ویئر کا معاملہ، تو میرا خیال ہے کہ اب سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ چیزیں جس طرح میں نے کہا کہ ایک زمانے میں کمپیوٹر اجنبی تھا ہمارے لیے، تو اس طرح جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی ابھی تھوڑا سا ہمارے لیے اجنبی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جب اس نے مقبول ہو جانا ہے تو شاید اس میں بھی ہمیں جو ڈگریوں کی ضرورت ہے وہ نہ پڑے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اجتماعی ایک زوال ہے، اور اس پر باقاعدہ ماہرین تعلیم کو، باقاعدہ ارباب اختیار کو اس پر بیٹھ کے غور کرنا چاہیے۔ لیکن اب حرین بات وہی آئی ہے نا کہ آپ نے یہ سوال آج اس لیے کیا ہے کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آپ اس طرح کے سوال بھی کیا کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو گزشتہ پروگرام تھا اس کی سماعت بہت زیادہ ہوئی۔ سماج کا بھی مسئلہ اب یہی رہا ہے کہ کس طرح جو سکینڈلز ہیں ان کو انجوائے کیا جائے، ان سے ہم چسکے لیں۔ اگر نوجوان جو ہے وہ دوسروں کے جو سکینڈلز ہیں، دوسرے کی جو نجی زندگی ہے، ان سے لطف ہی اٹھاتے رہیں گے تو انہیں تو انجینئر نہیں بننا۔ آپ بے شک پھر میڈیکل کے طالب علموں کو انجینئر بنا دیں، یا آپ بے شک کامرس کے طالب علموں کو انجینئر بنا دیں، یا مجھ جیسے ادب کے طالب علم کو آپ چاہیں کہ آپ انجینئرنگ میں داخلہ لے لیں۔ ویسے حرین کوئی بعید نہیں ہے کہ کل کو انجینئرنگ یونیورسٹیاں جو ہے وہ کہیں کہ جو اردو کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں وہ بھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو میں نے ویسے عذرہ مذاق کہا، اللہ نہ کرے کہ ایسے صورتحال ہو۔ بہرحال سماج کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، افراد کو اس مسئلے پر باقاعدہ غور کرنا چاہیے، اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کرنے چاہیے، اور نوجوانوں کے ذہنوں کو ٹیکنیکل بنانے کے سلسلے میں بھی ہمیں اپنے جو سماجی ڈھانچے پر غور کرنا چاہیے۔ بالکل سر، بالکل درست فرمایا آپ نے، اور آج آپ نے بہت ہی فکر انگیز گفتگو کی ہے، یقیناً ہمارے ناظرین اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں غلام مرتضیٰ عاطف کے حوالے سے۔ بہت اچھے شاعر اور مترجم ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد شعبہ انگریزی میں تدریسی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے استفسار کے عنوان سے، اس کے علاوہ آپ کی انگریزی کتب بھی منظر عام پر آ چکی ہیں، ترجمے کے حوالے سے بھی آپ کی ایک کتاب منظر عام پر آ چکی ہے، تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ہاں، ان کے تازہ مجموعے استفسار سے ایک نظم مجھے بہت پسند آئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ بنیادی طور پر انگریزی کے پروفیسر ہیں، اور انہوں نے بعض انگریزی سے تراجم بھی کیے ہیں اور اردو سے انگریزی میں تراجم بھی کیے ہیں، تو ان کی ایک نظم مجھے بہت اچھی لگی ہے جو ایک انگریزی نظم سے ماخوذ ہے، لیکن مجھے اس طرح کے موضوعات شاعری میں برتنا بہت اچھا لگتا ہے۔ نظم کا عنوان ہے میرا کتا۔ یہ لگتا ہے میرا کتا سمجھتا ہے خدا مجھ کو، کہ اس کو ہر نوازش، ہر تمنا اور جیون کے لیے مجھ پر بھروسہ ہے۔ میرا کتا جو میرے سارے پیاروں سے فزوں تر ہے، وفا کیشی میں، یاری میں، میری طاعت گزاری میں،
میرا کتا فضول ہے بنسبت اس کے جتنا میں خدا کا تابع فرما ہوں. واہ کیا کہنا. میں بوجھل دل سے احکام خدا سنتا ہوں لیکن وہ میری ایک جنبش ابرو کا بھی مشتاق رہتا ہے. واہ بہت کیا کہنا. نظر کا مدعا مد نظر رکھتے ہوئے میرے مقاصد جان لیتا ہے. واہ مقدم جانتا ہے اپنی ہر خواہش سے بڑھ کر میری چاہت کو. واہ کیا کہنا. عقیدت جو کسی تخلیق کی ممکن ہے خالق سے اسے میرے لیے مخصوص رکھتا ہے. نہ جانے کس طرح وہ زندگی کے ریگزاروں سے سمندر سے کہیں گہری محبت ڈھونڈ لاتا ہے. واہ فقط تھوڑا سا پانی لے کے یا روٹی کا ایک ٹکڑا زبان حال سے دل کو ہلا کر مجھ سے کہتا ہے کہ احسان یاد رکھے گا. واہ کسی ہلکی سی آہٹ اس کے خدشوں کو جگائے تو مجھے محفوظ پا کر مطمئن اور شاد ہوتا ہے. واہ وفاداری محبت میں بھروسے میں میرا کتا سکھاتا ہے مجھے میرا تعلق میرے خالق سے. واہ بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت نظم آج آپ نے عطا کی ہے. ناظرین اسی خوبصورت کلام کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. سر آج اس سیگمنٹ میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ ہماری اردو نظم میں ایک نام ہے جوش ولی آبادی. ترقی پسند تحریک ہو یا اس سے پہلے جو ہمارا اردو نظم کا رومانوی منظرنامہ ہو، جوش صاحب ہر حوالے سے بہت اہم ہے. مجھے جوش ولی آبادی کی شاعری اس لیے بھی اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے ایک تو جو مرثیہ کا رجحان تھا یعنی جس میں صرف گریہ تھا یا واقع کربلا پہ ماتم تھا یا رونا تھا، اس کی فضا کو بدل کے تو مرثیہ کو لے آئے انقلاب کی طرف. ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے وہ ایک انقلاب آفرین پیغام ہے. دوسرا جوش صاحب نے بہت خوبصورت رباعیات کہی ہیں. اردو ربائی کے سفر میں جو خدمات جوش کی ہیں شاید ہی کسی اور شاعر کی ہو. تو یہ ایک کتاب ہے جوش کی مزاحمتی شاعری. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اردو کے رومانوی دبستان کے بعد ہمارے ہاں جو ترقی پسند شاعری کا منظرنامہ ہے تو اس میں جوش صاحب کا ایک بڑا اہم کردار ہے. ان کی جو نظمیں ہیں پھر جیسے میں نے بتایا کہ وہ مرثیے کا انہوں نے موڈ اور مزاج جو ہے موضوعات جو ہیں وہ بدلے ہیں. تو جوش صاحب جو ہے جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب. تو یہ ڈاکٹر محمد اسماعیل ان کا یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے. اگر ہم اس کے مندرجات کی طرف جائیں تو انہوں نے جوش صاحب کی شاعری میں جو مزاحمت کے مختلف رنگ ہیں ان پر بات کی ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے بحث کی ہے کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے اور شاعری میں اس کی کتنی گنجائش ہے یا شاعری جو ہے اس کے اندر مزاحمت کے رنگ کس طرح آتے ہیں. ایک اچھی بحث ہے. اس کے بعد جوش کی نظم میں مزاحمتی عناصر ہیں اور یہ مزاحمت کن کن کے خلاف ہے. مغربی سامراج ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، جابرانہ نظام ہے، طبقاتی نظام ہے، مذہبی استحصال ہے. ظاہر ہم یہ جو اہل مشرق ہیں اب تو خیر ہم اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ ایک آزاد وطن میں دیکھتے ہیں، لیکن جوش صاحب کی شاعری کا جو تناظر ہے اس میں تو یہ تھا کہ نوآبادیاتی عہد تھا. اس کے بعد وطن آزاد بھی ہوا تو مخصوص طرح کے جو طبقات تھے ان کی جو آمریت تھی وہ بہرحال موجود رہی. تو جوش کی نظم میں مزاحمتی عناصر اور اس کے بعد ہے جوش کے مراثی میں مزاحمتی عناصر. تو مرثی میں بھی انہوں نے جو یہ موضوعات ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز سے برتا ہے اور جو نظم میں مزاحمتی عناصر پر بات کی گئی ہے انہی حوالوں سے جوش کے مراثی کے اندر جو مزاحمتی عناصر ہیں ان پہ بات کی گئی ہے. اس کے بعد جوش کی ربائی میں مزاحمتی عناصر، اس کے بعد جوش کے گیتوں میں مزاحمتی عناصر اور جوش کے قطعات میں مزاحمتی عناصر. تو ظاہر ہے کہ جوش نے جن جن اصناف میں اپنا تخلیقی سفر جاری رکھا، جن جن صنفوں میں اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ شعری جمالیات کے ساتھ پیش کیا، تو اس کتاب میں ان تمام پہلوؤں کا احاطہ بڑے جامع انداز میں کیا گیا ہے. اگر آپ مزاحمتی شاعری، ترقی پسند شاعری اور خصوصاً جوش کی شاعری کے حوالے سے
ایک دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور دیکھیں. جوش کی مزاحمتی شاعری ایک مطالعہ. مصنف ہیں ڈاکٹر محمد اسماعیل. بہت خوبصورت اہم کتاب کا تعارف آپ نے پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.